آج تک میرا کوئی ووکل کوئی ویڈیو اس طرح کی نہیں ہے، کوئی پرانی ویڈیو بھی ایسی نہیں کہ میں نے اپنے فینس کو آلریڈی بتایا ہو۔ واللہ عالم اگر ویڈیوز دیکھا جائے تو اس میں ٹوٹلی کلیئر ہے کہ کہیں پہ کوئی فلائنگ کس نہیں ہے، یہ سب ایک باتیں ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں انڈیا کا کیا پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے تو میں نے ایک پراپر ڈریسنگ کی تھی، شلوار قمیض، نوٹ ایلمنٹس سب نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے بچانے اگر انڈیا کا پرچم میرے ہاتھ میں دکھا دیا جائے تو میں یہ پاکستان چھوڑنے کو تیار ہوں۔ 14 اگست کو جس رات یہ واقعہ ہوا ہے، سمجھے کہ ایک عورت کے لیے ایک عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اتنا بڑا حادثہ میرے اندر بہت زیادہ آپ میرا دل نہیں دیکھ سکتے، میرا دل پھٹ چکا ہوا تھا اس معاملے کے بعد۔ میں نے پروپر پلان کیا، یہاں تو میں اپنی عزت کے مارے مر جاؤں۔ میں ریاست مدینہ کی بیٹی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی میرے پاکستانی قوم پر انگلی اٹھے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے سوچا میں مر جاتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس خوف اس ڈر کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھ گئی۔ حالانکہ مجھے آپشنز بھی دیا گیا تھا کہ بیٹا آپ نے کوئی کارروائی کروانی ہے یا نہیں، تو میں نے خود ہی کہا تھا کہ میں کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتی، صرف عزت کی خاطر، کیونکہ میرے والدین ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں، اور آپ بلیو کریں کہ ہم لڑکیاں عزت کے مارے بات کو یا تو چھپا دیتی ہیں یا مر جاتی ہیں۔ مرد جو ہے نا میرے محافظ ہیں، میرا باپ، میرا بھائی، اور مجھے لگا کہ میں جس بابا کے ساتھ انگلی پکڑ کر بچپن سے یادگار جاتی ہوں، جس بھائی کے کندھے پہ سر رکھ کر اٹکیلیاں کرتی ہوئی یادگار جاتی رہی ہوں، تو مجھے لگا سب میرے بھائی ہیں، باپ ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اتنا خوش تھی، میں جس یادگار کے سائے کے تلے پاکستان جس کی بنیاد پر رکھا گیا، پاکستان جس کی بنیاد پر رکھا گیا، نام رکھا گیا، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو اسی شوق سے اسی خوشی میں وہاں پر گئی تھی۔ ایک نیا ڈریس بنایا، شلوار قمیض بنائی اور میچنگ ہر چیز پہنی، 14 اگست کو انجوائے کرنے گئی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے وہاں پہ لوگ نوچ ڈالیں گے۔ جو کپڑا میں نے اپنی پکچر نہیں ابھی تک خود دیکھی، وہ کپڑے میرے رہے ہی نہیں میرے اوپر۔ وہ کپڑے میں وہاں پہ نہ تو کوئی ایسی ویڈیو بنا رہی تھی، مائٹ بھی پوسیبل کہ کوئی گروہ تھا جو ایک دم ہمارے اوپر آیا۔ اب اس سوچ کی بنا پر تو میں وہاں پہ نہیں گئی کہ اگر میں نے کسی کو بلایا بھی ہے، فرض کر لے میں نے کسی کو بلایا ہے، میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ میں کل آ رہی ہوں 14 اگست پہ، اور اگر سر میں نے فرض کرے بلایا بھی ہے، 400 1000 لوگ آ جاتے ہیں، کیا کبھی کوئی عورت، کوئی بچی یہ چاہے گی کہ آؤ مجھے برہنہ کر دو سر عام اتنی دنیا میں؟ کیا کوئی لڑکی چاہے گی کہ مجھے آ کے مار دو؟ جس لڑکی کی 2 دفعہ سانس بند ہو گئی اور تیسری سانس میں وہ اپنے رب سے بات کر رہی تھی کہ یا اللہ تو کچھ ایسا کر دے، یا تو مجھے اوپر ایسے ہی اٹھا کے لے جا یا مجھے زمین میں گاڑ دے، پر میرے اس جسم کو چھپا لے۔ یہ لوگ، مجھے مرنے کا خوف نہیں آ رہا تھا، مجھے مرنے سے زیادہ ایک خوف کھا رہا تھا زیادہ، کہ میں ادھر مر بھی گئی نا تو یہ پھر بھی لوگ جس طرح مجھے نوچ رہے ہیں اسی طرح نوچتے رہیں گے۔ I'm totally senseless کہ یار یہ لوگ مجھے ایسا کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ایسا ٹریٹ کر رہے تھے کہ جیسے میں کسی باہر کی دنیا سے آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں یہاں پہ ہوں ہی نہیں، اس دنیا کی نہیں ہوں، میں کسی اور دنیا سے ہوں، مجھے یہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ اور ساتھ لوگ ہنس رہے تھے، ساتھ ٹارچر کر رہے تھے، جیسے اتنے مردوں میں 3-4 ہزار لوگوں میں ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے 20-20 لوگوں نے بازوؤں کو پکڑا ہوا ہے، وہ کسی چیز کو اپنی سیو نہیں کر پائی۔ اس کے اندر اس کی ہمت، اس کا سب کچھ، اس کی سینس لاس ہو گئی تھی۔ مجھے تو جنگل بھی نہیں لگ رہا تھا، ایسے کسی جانور کو بھی نہیں، مطلب بعد میں جیسے جانور مر جاتا ہے تو بعد میں اس کو کیڑے وغیرہ یہ دوسری چیزیں کھا رہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ بلایا بھی ہے نا تو میں کبھی بھی ایسے کر نہیں سکتی۔ کبھی بھی ایک عورت، ایک لڑکی جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کی جو پلیس ہے، وہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے، وہ کبھی بھی ایسے کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں پاکستان میرا محافظ ملک ہے، میں اس ملک میں پیدا ہوئی ہوں، پاکستان میرا دل ہے، میں اسی پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، پاکستان میں ہیں، اور سب میرے بھائی ہیں، سب میرے محافظ ہیں۔ اور میں سب مردوں کو برا نہیں کہتی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر مجھے وہاں پہ ٹارچر کیا جا رہا تھا تو مجھے وہاں پہ بچانے والے بھی تھے، اگر مجھے وہاں پہ انکور کیا جا رہا تھا تو مجھے کور کرنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ میرے اوپر کتنے زیادہ کپڑے تھے وہ میں بتا نہیں سکتی، کہ مجھے کور اور حوصلہ دینے والے بھی بہت سارے لوگ تھے۔